أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. زباں جب تھم سے کھلتی ہے تو دل تھام لیتا ہوں، خدا کے بعد محبوب خدا کا نام لیتا ہوں. سہارا ہے یہی میرا، تھکا دیتی ہے جب دنیا، میں حب علی پی کر ذرا آرام لیتا ہوں. سجی زندگی کی مشکلوں میں دم ہی کتنا ہے، سجی زندگی کی مشکلوں میں دم ہی کتنا ہے، ذرا ٹھہرو ابھی مشکل کشا کا نام لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. درود لامحدود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. ناظرین کرام، آج اللہ رب العزت کا بے حد شکر، اس کی توفیق خاص سے آج ایک مرتبہ پھر 21 رمضان المبارک القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان لے کر حاضر خدمت ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت. ناظرین کرام، آج رمضان المبارک، آج کے دن کو حضرت علی سے نسبت حاصل ہے، ان کی یوم شہادت ہے. اس پر آپ سے بات ہوگی. ناظرین کرام، حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت، آپ کی شجاعت کے کیا کہنے، آپ کی بہادری کے کیا کہنے، اسی ٹاپک پر آج بات ہوگی. بڑھتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کے مہمانوں کی طرف. ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے علامہ حمزہ قادری ضیائی صاحب، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں جو میری دعوت پر میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. انہی کے ساتھ عظیم مداح رسول سید مزمل علی شاہ صاحب، میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں جو میری دعوت پر میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. مزمل علی شاہ صاحب، آپ ہی سے آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. کلام پیش کرنے کی ساتھ حاصل فرمائیں. بسم اللہ. بسم اللہ. کہیں پنہا کہیں حیا ہے تو، میرے مولا کہاں کہاں ہے تو. سبحان اللہ. کہیں پنہا کہیں عیا ہے تو، سوہتاؤں پہ بھی موافی ہے، سوہتاؤں پہ بھی موافی ہے. کس قدر ہم پہ مہربان ہے تو،
قدر ہم پہ مہربان ہے تو، میرے مولا کہاں ہے تو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں پنہا کہیں آیا ہے تو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ شاہ جی میں چاہوں گا کہ آپ کوئی کلام بھی پیش فرمائیں، بسم اللہ۔ شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، سبحان اللہ۔ شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایسا کوئی سلطان کہیں دیکھا ہے تو نے، ایسا کوئی سلطان کہیں دیکھا ہے تو نے، مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو، سبحان اللہ۔ مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو، ہادی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا، ہادی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا، مصلح کوئی ایسا جو امانت پہ کھڑا ہو، مصلح کوئی ایسا جو امانت پہ کھڑا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو، شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، 19 رمضان المبارک کو عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو ضربت لگائی اور حالت سجدہ میں شہید کیا۔ جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ علامہ صاحب آپ کی طرف سفر کروں گا۔ جو ہماری آج کی نشریات کا موضوع ہے شان حضرت علی اور شہادت ہے آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، آغاز میں آپ حضرت علی کی شان اور آپ کے فضائل پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، بسم اللہ۔ الحمد لک یا اللہ
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی شکر گزار ہوں محترم المقام محمد جواد راجپوت صاحب، جو آپ کی وساطت سے میں آپ کے یہاں اس پاکیزہ اور بابرکت مجلس کے اندر حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وجود کو سلامت رکھے اور اہل سنت کے لیے فائدہ مند ثابت فرمائے۔ حاضرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے شہادت علی المرتضیٰ، مولا مرتضیٰ مشکل کشا کے فضائل اور مناقب اور ان کی شہادت، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو غزوات کے اندر انہوں نے جوہر دکھائے بہادری کے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک حضور کا ساتھ دیا۔ حاضرین و سامعین، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں میرا پاک رب اعلان فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب اپنی امت سے یہ کہہ دو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری آل ہے اور دوسری میری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ میری قرآن اور میری آل، فرمایا میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، اور پھر قرآن فرمایا اسے فالو کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، ہدایت حاصل کرو گے۔ اور قرآن اور علی اور قرآن کا آپس میں تعلق بڑا قریب کا تعلق ہے، کیونکہ حضرت علی کو قرآن کے ساتھ محبت نہیں بلکہ مودت کا رشتہ تھا مولا علی المرتضیٰ کا۔ اور قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے محبوب اپنی امت سے یہ کہہ دو میری آل کے ساتھ مودت کرنا۔ محبت اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے، اور مودت اور چیز ہے۔ محبت، مودت اور عشق تین پیرائے ہیں، تو ہمیں محبت نہیں بلکہ مودت کا درس دیا گیا اہل بیت اطہار کے ساتھ، اور انہی اہل بیت اطہار میں سے مولا علی المرتضیٰ کی شان ہے، جو اہل بیت اطہار میں داماد رسول بھی ہیں اور زہرا کے شور بھی ہیں، حسنین کریمین کے والد محترم بھی ہیں۔ حاضرین و ناظرین، کون علی المرتضیٰ کہ جو چاروں میں بھی ہیں، جو پنجتن میں بھی ہیں، اور جو حضور کے یاروں میں بھی ہیں، اور جب 12 اماموں میں بھی موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لاڈلے صحابی، ان کا بچپن دیکھیے تو بچپن سے لے کے حضور کے ساتھ پھر جوانی اور پھر بڑھاپے تک حضور کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین و سامعین، علی اس شخص کا نام ہے کہ جب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں، ابھی اسلام اتنی پاور میں نہیں تھا، تو حضور نے دعوت اسلام شروع کی، تو علی المرتضیٰ نے حضور کا ساتھ دیا اور اعلان فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور آپ کے ساتھ جنگ لڑوں گا۔ اس وقت کچھ لوگوں نے، جب علی المرتضیٰ بچپن میں تھے تو آپ نے حضور کے ناموس پر پہرا دینا شروع کیا، تو اس وقت کچھ لوگوں نے تمسخر اڑائے کہ یہ علی کمزور سی اس کی ٹانگیں ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے اور بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ خیبر کا تاجدار علی کہلائے گا؟ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ خندق کے اندر علی المرتضیٰ وہ 1000 بندوں کے ساتھ لڑائی کرنے والا عمر بن عبد کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ اسے زیر فرمائیں گے؟ پھر دنیا نے دیکھا کہ علی المرتضیٰ جس غزوات میں مولا علی المرتضیٰ نے ایسے بہادری کے جوہر دکھائے جو رہتی دنیا تک قائم و دائم ہیں۔ کون علی؟ وہ علی جو ایک دن ممبر پہ بیٹھے جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا سلونی اما شئتم، اے میری مجلس میں بیٹھنے والو مجھ سے طلب کرو، مجھ سے پوچھو عرش کے بارے میں، فرش کے بارے میں سوال کرو، میں تمہیں جواب عطا فرماؤں گا۔ اتنے میں مجمع میں ایک منافق کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علی اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو
ذرا اتنا جواب دو ارائیتا ربا کا، فرمایا اتنے بڑے بڑے علی دعوے کرتے ہو، اتنا جواب دو کبھی اپنے رب کو بھی دیکھا ہے؟ مولا علی المرتضیٰ مسکرائے، کہنے لگے اس سوال کرنے والے، رب کعبہ کی قسم ہے کہ اس وقت تک علی سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جس وقت تک علی رب کا دیدار نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ شان اور مقام ہے علی المرتضیٰ کا۔ حاضرین و سامعین، پھر کون علی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سلمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی محبو کا محبی و مبغدو کا مبغدی، کہ اے علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھنے والا ہے، اور جو تجھ سے بغض رکھنے والا ہے وہ مجھ محمد سے بغض رکھنے والا ہے۔ حاضرین و سامعین، مولا علی المرتضیٰ کی یہ شان اور یہ مقام ہے کہ خود حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضیٰ کو یہ تعلیم امت کے لیے فرمایا صحابہ کے جرمٹ میں کہ علی سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھے، اور پھر حدیث کے الفاظ آتے ہیں جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ رب سے بغض رکھتا ہے۔ بے شک۔ پھر ایک اور مقام پر کنز العمال کی روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص، اے علی جو شخص تجھ سے محبت کرے، ان علی محبی کا، اے علی جو شخص تجھ سے محبت کرے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رب سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ومن ابغدا، جو تجھ سے بغض رکھے، فمن ابغدنی، پھر آگے فرمایا ومن ابغدا فقد ابغض اللہ، گویا جو تجھ سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا گویا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ بے شک۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ اور پھر علی کون؟ علی وہ ہیں جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تھا انا دار الحکمہ، کہ علی حکمت کا دروازہ ہے، انا دار الحکمہ، کہ علی حکمت کا دروازہ ہے۔ پھر احادیث کے مختلف الفاظ ہیں، دوسرے مقام پہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حاضرین و سامعین، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمیں قرآن مودت کا درس دیتا ہے، اور کیونکہ اہل بیت اطہار وارث کائنات ہیں، یہ جو وارث کائنات ہیں، یہ پنجتن پاک کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، یہ ویسے نہیں لگاتے ہیں، کیونکہ روئے زمین پر بسنے والا مسلمان چاہے وہ مشرق میں رہتا ہے، چاہے وہ مغرب کی سرزمین پہ بستا ہے، چاہے وہ شمال میں بستا ہے، چاہے وہ جنوب میں بستا ہے، لیکن اس مسلمان جتنا مرضی گناہگار ہو، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے یا اللہ تو میرے گناہ بخش دے، میری مغفرت فرما، میری غلطیوں کو معاف فرما اور مجھے جنت عطا فرما۔ ہر شخص کی یہ تمنا ہے حضور، ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ منشا ہوتی ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، میری غلطیاں رب معاف کر دے، مجھے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے۔ لیکن دیکھیے جو وارث کائنات ہیں، ہم جنت کے متلاشی تو ہیں، لیکن جو جنت کا متلاشی بندہ ہو اور وہ بغض رکھے علی سے، تو پھر وہ جنت میں کس طرح جائے گا؟ کیونکہ کملی والے آقا نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا، علی جنت کے ٹکٹ تقسیم فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی المرتضیٰ تو وہ ہیں جو قیامت کے دن جنت کے ٹکٹ تقسیم فرمائیں گے۔ اور پھر اہل بیت اطہار کے مولا علی کے بیٹوں کی یہ شان ہے، فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان یہ ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ زوجہ کی یہ شان، اپنا یہ مقام کے قیامت والے دن حضور نے یہ اتھارٹی دی کہ علی تو جنت کے ٹکٹ تقسیم فرمائے گا، اور بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور علی المرتضیٰ اور بیٹوں کے نانا کی شان یہ ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام ہیں۔ کل قیامت کے دن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں کی بھی سفارش فرمائیں گے، اور امت محمد کی سفارش فرمائیں گے۔ ہمیں اپنی پگڑیوں پہ ناز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی دولت پہ ناز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی شہرت پہ ناز نہیں ہونا چاہیے، اپنی عبادات پہ، اپنی ریادات پہ، اپنے صدقہ و خیرات پہ ہمیں ناز ہے، تو اس چیز پر ناز ہے
کل حسنین کے نانا کل قیامت کے دن ہماری سفارش فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، ارے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ سید مزمل علی شاہ صاحب کی طرف سفر کروں گا، منقبت مولا علی پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ بسم اللہ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا سبحان اللہ۔ علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ علامہ حمزہ قادری ضیائی صاحب کی طرف سفر کروں گا، جو ہمارا آج کا موضوع ہے غزوات میں۔ علامہ صاحب بتائیے گا غزوات میں حضرت علی کا کیا کردار رہا ہے، اور آج کی ٹرانسمیشن کی وساطت سے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، جیسے کہ میں نے اس سے قبل ارشاد فرمایا
کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی جو بچپن سے لے کے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک حضور کی ناموس پر پہرا دیتا رہا۔ اب ایک یہاں پر میں سننے والے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے ایک بات رکھوں گا کہ کسی بھی صحابی کی زندگی کی اگر اسٹڈی کی جائے، مطالعہ کیا جائے، ہمیں ہر صحابی نبی کی ناموس پر پہرا دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اب پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ اس دور کے اندر یہ کہے کہ میں علی کا ماننے والا ہوں، علی کا قصیدہ پڑھنے والا ہوں، میں محب اہل بیت ہوں، میں تو علی کا نوکر ہوں، میں علی کا ملنگ ہوں، اور وہ یہ کہے کہ میں تو مولا علی کو مانتا ہوں اور ان کی بھی مانتا ہوں، تو پھر وہ اگر مولا علی کا ماننے والا حقیقی مولا علی کا محب ہے تو پھر جب نبی کی ناموس پر پہرا دینے کی بات آئے گی تو پھر اسے صف اول میں نظر آنا چاہیے۔ بے شک اس سے پتہ یہ چلا کہ علی کا ماننے والا وہ ہوگا، علی سے پیار کرنے والا اصل بندہ وہ ہوگا جو نبی کی ناموس پر پہرا دینے کی بات آئے گی تو وہ میدان میں نظر آئے گا اور نبی کی ناموس پر پہرا دے گا۔ کیونکہ کسی بھی صحابی کی زندگی اٹھا کر اس کا مطالعہ کریں تو وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے ہر صحابی، ہر اہل بیت کا فرد ہمیں حضور کی ناموس پر پہرا دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کے اس دور میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نوکر صحابہ کا، اگر وہ صرف ٹائٹل اپنے اوپر یہ رکھتا ہے کہ میں نوکر صحابہ کا، جب تک وہ نبی کی ناموس پر پہرا نہیں دیتا اس وقت تک وہ صرف ٹائٹل لگا سکتا اپنے اوپر، لیکن وہ عملی جامہ اس کو نہیں پہنا سکتا، کیونکہ صرف زبان سے نعرے لگانا اور چیز ہے، نبی کی ناموس پر پہرا دینا اور چیز ہے۔ حاضرین سامعین، علی المرتضیٰ اس شخص کا نام ہے۔ اہل بیت اور صحابہ میں آپس میں پیار کتنا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی المرتضیٰ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے، ٹائم مختصر ہے، اختصار کے ساتھ حضرت علی کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے ہیں ٹک ٹکی باندھ کر۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا صدیق آج میرے چہرے کو خلاف عادت اس طرح ٹک ٹکی باندھ کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا علی آج حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ پیار اور یہ محبت اور مودت تھی صحابہ اور اہل بیت اطہار کے درمیان۔ اور پھر کون علی؟ غزوہ خندق ہو تو علی صف اول میں نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ غزوہ بدر ہو علی صف اول میں نظر آتا ہے، غزوہ احد ہو علی صف اول میں نظر آتا ہے۔ حاضرین و سامعین، خندق کے موقع پر کیونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی تو اس وقت عمر بن عبد جو اپنے آپ کو واقعتاً پہلوان تھا اور اسے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، وہ اعلان کرتا تھا عرب کے اندر 1000 بندہ بھی اس کے سامنے، وہ اپنے آپ کو اپنی طاقت پر اتنا ناز کرتا تھا اور وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں میدان کے اندر 1000 بندوں کو وہ چیلنج کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ 1000 بندے میری طرف آ جائیں، میں اکیلا ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ تو اس کا شور پورے عرب کے اندر پھیلا تھا، بڑا نام تھا اس کا۔ تو جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو وہ خندق عبور کر کے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف موجود تھے صحابہ کے جرمٹ میں اس طرف آ گیا۔ ایک مرتبہ اس نے مبارزت، اس وقت کیونکہ سب جنگ سے پہلے ایک دوسرے کو عبارہ اشعار کے ساتھ اور بعض اوقات اس مبارزت کرتے تھے، اس طرف سے کفار کی طرف سے بھی اور اس طرف سے مسلمانوں کی طرف سے بھی اشعار پڑے جاتے تھے۔ تو اس نے اس طرف سے للکارا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ تکبرانہ الفاظ اس نے اختیار کیے۔ تو مولا علی اپنی جگہ سے اٹھے، فرمایا آقا اجازت دو، میں اس سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا علی بیٹھ جاؤ۔ روایات میں آتا ہے دوسری مرتبہ جب اس نے پھر للکارا، حضور نے فرمایا علی پھر بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ جب اس نے پھر للکارا، اس وقت حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجئے۔ حضور نے اجازت دی علی المرتضیٰ کو۔ اے سامعین و حاضرین، وہ کیسا منظر ہوا ہوگا جب 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نے علی المرتضیٰ کے سر پہ امامہ شریف رکھا ہوگا۔
اور پھر اپنی تلوار عنایت فرمائی ہوگی، وہ کیسا منظر ہوا ہوگا۔ اور پھر مولا علی جب اس کے مقابلے کے اندر گئے تو اس کو جا کر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اسے واصل جہنم کر دیا۔ علی اس شخص کا نام ہے کہ عمرو جیسا شخص ہو تو مولا علی المرتضیٰ اسے واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ کون علی؟ علی وہ ہے جس نے خیبر کے قلعے کو فتح فرمایا۔ اور مرحب، جس طرح شاہ صاحب ابھی پڑھ رہے تھے منقبت کہ مرحب 2 نیم پڑا ہے، سر مقتل پڑا ہوا، وہ یہ مرحب کو بھی اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، لیکن وہ اس وقت جب غزوہ خیبر کا موقع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جرمٹ میں موجود ہیں، کبھی کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کے حضور روانہ فرما رہے ہیں، لیکن غزوہ جو خیبر تھا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کل صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ تبارک و تعالی اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ پھر عرشیوں نے بھی دیکھا اور فرشیوں نے بھی دیکھا۔ رات کو صحابہ فرماتے ہیں ہم پوری رات دعائیں کرتے رہے، صبح کا وقت آیا، صحابہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، جلیل القدر صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں، بعض صحابہ ایڑیوں کے پل کھڑے ہو رہے تھے، یہ علم ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ تو حضور نے ادھر ادھر دیکھا، نظر دوڑائی چاروں طرف، فرمایا علی کو بلاؤ۔ روایات میں آتا علی کو بلایا گیا، حضرت علی المرتضیٰ کو، فرمایا ان کی آنکھوں میں درد ہے، آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر، یہ مشہور روایات آپ اکثر سنتے ہیں، حضور نے اپنا لعاب دن علی کی آنکھوں پہ لگایا، علی کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، سبحان اللہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جھنڈا عطا کر کے پھر جب خیبر کی طرف روانہ کیا نا، اللہ اکبر، وہ کیسا منظر ہوا ہوگا۔ مولا علی المرتضیٰ نے جب خیبر کے قلعے کی طرف سفر کرنا شروع کیا اور مرحب کا سامنا ہوا، حضرت حارث مولا علی سے قبل گئے، وہ اپنی تلوار سے زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد مرحب مولا علی کے مقابلے میں آ گیا اور کہنے لگا اے علی تو مجھے جانتا نہیں۔ اس نے تکبرانہ الفاظ کہے کہ میں مرحب ہوں اور لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں کتنا طاقتور ہوں، میں بڑا بہادر ہوں۔ اللہ اکبر، علی المرتضیٰ نے جواب دیا سمتنی امی حیدرہ، میں بھی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں۔ پھر دنیا نے دیکھا، عرشیوں نے بھی دیکھا، فرشیوں نے بھی دیکھا، روایات موجود ہیں، تاریخ دان تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ پھر کیا ہوا منظر کہ مرحب کو بھی واصل جہنم کر دیا اور قلعہ خیبر بھی فتح ہو گیا۔ ماشاءاللہ، مولا علی المرتضیٰ خیبر میں دیکھیں تو علی صف اول میں، میں نے پہلے کہا بدر میں دیکھیں تو مولا علی نے ہی جنگ سٹارٹ کی، خندق میں دیکھیں تو مولا علی، غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضیٰ کو اپنا نائب بنا کے جا رہے ہیں۔ علی المرتضیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آقا نامدار فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں علی، تم میرے ساتھ اس طرح ہو جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے۔ یہ مقام تھا، یہ محبت تھی، یہ مودت تھی۔ مولا علی کے فضائل اگر بیان کرنے شروع کر دیں تو کہیں راتیں کیا کہیں دن گزر جاتے ہیں۔ پھر وہ علی تو وہ ہے جس کے لیے سورج عصر سے واپس مغرب سے واپس عصر کی طرف آیا، نماز عصر رہ گئی تھی، مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ یہاں پر حضور کی شان بھی آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، واپس عصر کا ٹائم ہو گیا اور مولا علی نے عصر کی نماز ادا کی۔ اس سے پتہ یہ چلا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو عصر کے ٹائم پر نماز عصر کی فکر کرے گا اور نماز عصر ادا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے کی اور مودت، قرآن مودت کا درس دیتا ہے، محبت اور مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور مودت یہ جزو ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہماری ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت بھی ہوا جاتا ہے، اس سے قبل سید مزمل علی شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ ٹرانسمیشن کے اختتام پر اختتامی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ بسم اللہ۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم
زہرا کے بچوں کا سبحان اللہ. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی. مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا. زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا. سکونت پالے جس کے دل میں غم زہرا کے بچوں کا. سکونت پالے جس کے دل میں غم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ٹرانسمیشن کے اختتام پر میں آج کی ٹرانسمیشن کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ حمزہ قادری ضیائی صاحب میری دعوت پر میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، جو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہی کے ساتھ سید مزمل علی شاہ صاحب میری دعوت پر تشریف لائے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری دعوت پر میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. ہماری آج کی نشریات میں اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے. اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.